آغاز میں آپ کو بتائیں قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے معاملے پر پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان کو حلف لینے سے روک دیا۔ عدالت نے سنی اتحاد کونسل کی استدعا منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ اسپیکر مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والی خواتین اور اقلیتی ممبران سے کل تک حلف نہ لیں۔ عدالت نے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے کیس چیف جسٹس کو بھیج دیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ پشاور کامران علی شاہ سے۔ جی کامران۔ جی شکریہ۔ پشاور ہائی کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ محسوس نشستیں ان کا حق ہے اور یہ محسوس نشستیں ان کو الاٹ کی جائے، جس پر آج جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے اور سماعت کے دوران فریقین کے وکلاء کی جانب سے عدالت کو مختلف قوانین کے حوالے سے وہ دلائل دی گئی اور عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ محسوس نشستیں جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کا حق ہے، کیونکہ ان کے پاس سیٹیں صوبائی اسمبلی میں بھی کافی تعداد میں سیٹیں موجود ہے اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی حکومت بھی بن چکی ہے سنی اتحاد کی، اور اسی طرح قومی اسمبلی میں بھی کافی تعداد میں سیٹیں موجود ہے، لہذا مخصوص جو نشستیں ہیں وہ انہیں الاٹ کیے جائے، جس پر جی کامران بہت شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ تو خبر یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا۔ سپریم کورٹ نے بھٹو صدارتی ریفرنس پر رائے دے دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ٹرائل میں بنیادی حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے بھٹو صدارتی ریفرنس پر رائے سناتے ہوئے کہا کہ جب تک غلطیاں تسلیم نہ کریں خود کو درست نہیں کر سکتے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سزا کا فیصلہ تبدیل کرنے کا کوئی آئینی اور قانونی طریقہ کار موجود نہیں۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ فیصلہ اور اپیل حتمی ہو چکے، اس لیے فیصلہ منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایڈوائزری دائرہ اختیار میں شواہد کا دوبارہ جائزہ نہیں لے سکتے۔ ذوالفقار بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس، سپریم کورٹ نے متفقہ تحریری رائے دے دی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے قرار دیا لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ٹرائل میں بنیادی حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا سپریم کورٹ کی رائے اس معاملے پر متفق ہے، ہم ججز پابند ہیں کہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی سزا کا فیصلہ تبدیل کرنے کا کوئی آئینی اور قانونی طریقہ کار موجود نہیں۔ ریفرنس میں مقدمے کے شواہد کا جائزہ نہیں لے سکتے، اسلامی اصولوں پر کسی فریق نے معاونت نہیں کی۔ سپریم کورٹ کی رائے اس معاملے پر متفقہ ہے۔ Our opinion is that the late Mr. Zulfikar Ali Bhutto did not get a fair trial and it was not in accordance with the constitution requirement of due process. فیصلے میں کہا گیا کہ چند مقدمات سے عوام میں تاثر گیا کہ عوام کے خوف یا رعایت انصاف کی فراہمی پر اثر انداز ہوئی۔ ماضی میں غلط اقدامات کو خود احتسابی کے تحت کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس نے رائے دیتے ہوئے کہا جب تک غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے خود کو درست اور آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ریفرنس میں 5 سوالات اٹھائے گئے۔ ہم تفصیلی فیصلے میں اس کیس میں قانونی تقاضوں کو ملحوظ خاطر نہ رکھنے کے بارے میں بھی لکھیں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے وقت چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی موجود تھے، جو عدالت عظمیٰ کی رائے سنتے وقت آپ دیدہ ہو گئے۔ بلاول بھٹو نے جذبات پر قابو رکھنے کی کوشش کی اور صحافیوں سے گفتگو سے گریز کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سپریم کورٹ کی رائے کو تاریخی فیصلہ قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے تسلیم کیا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا۔ عدالت نے کہا ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے فیصلہ سنا رہے ہیں، بولے اس فیصلے کے بعد پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک تاریخی فیصلہ سنا دیا ہے۔ جو بنیادی بات ہے کہ عدالت نے یہ مانا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ جوڈیشری نے یہ واضح کہا کہ ہمیں اپنے ماضی کے غلطیوں کو درست کرنے کے لیے یہ فیصلہ سنا رہے ہیں۔ اس فیصلہ کی وجہ سے پاکستان انشاءاللہ تعالی آگے جا کے اب ہم ترقی کر سکیں گے، چاہے وہ ہمارا جمہوری نظام ہو یا یہ عدالتی نظام ہو۔ اس فیصلہ کے بعد ہم امید رکھتے ہیں کہ اب ہمارا نظام صحیح سمت پہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ملاقات، قومی اور داخلی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ افواج پاکستان کے پیشہ ورانہ اور آپریشنل امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ سپہ سالار نے دہشت گردی کے خلاف جاری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے متعلق بریفنگ دی۔ جنرل عاصم منیر نے شہباز شریف کو دوسری بار وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی، نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔
मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट मुकम्मल होने के बाद पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बढ़तरी हासिल। पंजाब असम्बली में नून लीग की नशिस्तों की मजमूई तादाद 224 हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब असम्बली में 366 नशिस्तों की नई पार्टी पोजीशन। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद मुस्लिम लीग नून की सूबाई असम्बली में नशिस्तों की मजमूई तादाद 224 हो गई। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक आम इंतखाबात के दौरान पंजाब असम्बली में नून लीग ने 139 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। 21 आजाद अरकान शामिल हुए। खवातीन की 57 और अकलीतों की 7 नशिस्तें मिली। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पंजाब असम्बली में अरकान की तादाद 106 है, जबकि पीपल्स पार्टी की नशिस्तों की तादाद 16 हो गई। पीपल्स पार्टी ने 10 नशिस्तें जीती, एक आजाद रुकन शामिल हुआ, जबकि खवातीन की 4 और अकलीतों की 1 नशिस्त मिली। नोटिफिकेशन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट मुकम्मल होने के बाद काफ लीग के अरकान की तादाद 11 हो गई। काफ लीग ने 8 नशिस्तों पर आम इंतखाबात में फतह हासिल की और 3 खवातीन की नशिस्तें मिली। IPP के पंजाब असम्बली में अरकान की तादाद 6 हो गई, 1 नशिस्त जीती, 3 आजाद शामिल हुए और खवातीन की 2 नशिस्तें मिली। TLP, मुस्लिम लीग ज़िया और MWM की पंजाब असम्बली में 1-1 नशिस्त है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब असम्बली के एक हलके में इलेक्शन नहीं हुआ। 4 हलकों के नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन